متی ذرا اس کے اوپر آئیے گا. یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ آپ نام لگا رہے ہیں پاکستان کی فوج کا، لیکن وہ ایک کیموفلاج ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایجنڈا وہی پیڈل کر رہے ہیں، ایجنڈا ہے ہی آپ کا وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو جب آپ کے سامنے وہ ڈیمانڈز آئیں یا آپ نے واقعہ دیکھا تو آپ کے لیے کچھ اس میں حیران کن زاویہ ذرا وہ بھی بتا دیں، اگر نہیں ہے تو اپنا تجزیہ دیجیے گا. گو ہیڈ. جی طلعت، بہت شکریہ، بڑے عرصے بعد مجھے بھی موقع ملا ہے آپ جیسے ایک سینئر اینکر کے پروگرام میں اپنی بات کرنے کا. اس کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اور جہاں تک کہ ان کا ایجنڈے کا تعلق ہے طلعت صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی پالیٹکس ہو رہی ہے، اور ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگوں کا جو بھی ایجنڈا ہے، ان کا اصل ٹارگٹ پاکستان کے عوام نہیں ہے. ان کا اصل ٹارگٹ فوج کے اندر جو نوجوان افسر ہیں اور جو سینئر افسران ہیں، یہ ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیونکہ ان کے بہت گہرے لنک ہوتے ہیں سرونگ آفیسرز کے ساتھ، ان کے جونیئرز ہوتے ہیں، ان کے سینئرز کولیگز ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، تو یہ جو بھی ایجنڈا ہے بیسیکلی ایکس سروس مین سوسائٹی کا، یہ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے، ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ فوج کا جو کاڈر ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کو گمراہ کیا جائے، اس کو مسلیڈ کیا جائے، اس کو یہ تاثر دیا جائے کہ فوج کے اندر جو بھی پالیسی ہے نیوٹرلٹی کی، وہ شاید اس نیوٹرلٹی کی پالیسی کے اوپر نہ تو ریٹائرڈ فوجی اس کو مانتے ہیں اور نہ ہی کچھ سرونگ فوجی اس کو مانتے ہیں. تو یہ بڑا ایک خطرناک ایجنڈا ہے، یہ کوئی اتنا معصومانہ ایجنڈا نہیں ہے. اور اس کو بڑا آڈینس جو ہے لگتا یہ ہے کہ عوام سے بات کر رہے ہیں، لیکن آڈینس ان کا بڑا واضح ہے. آڈینس جو ہے فوج کے اندر جو بھی افسران یا ینگ کیڈر ہے وہ ہے، یہ ہے، اور یہ بڑا ٹارگیٹڈ قسم کی ان کی تمام باتیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سچویشن کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ اس وقت چند مہینوں کے بعد یا 4-5 مہینوں کے بعد فوج کی قیادت نے تبدیل ہونا ہے. تو یہ وہ ایکس سروس مین ہیں جو کہ بڑے ایک اپرچونسٹ، جس کو کہتے ہیں نا موقع پرست. تو انہوں نے موقع دیکھا ہے، نہ صرف یہ کہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے فورم کو ایک سیاسی جماعت کو بیچا ہے، بلکہ انہوں نے فوج کی کمانڈ کو بھی کمزور کرنے کے لیے پہلی بار یہ اس طرح اوپنلی سڑکوں پہ آئے ہیں کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں. تو دس از ویری سیریس. ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. ذرا میں اس پہ انور صاحب، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا سیاق و سباق ہے، اس نے ابھی سیاق و سباق کی بات کی، اس نے بیک گراؤنڈ بتایا، تو کیا ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ بطور صحافی باڈی ہم کہہ سکیں کہ جی مطلب یہ کہ ہمارے پریس کلب کو آپ پھر ان کاموں کے لیے استعمال نہ کریں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، یا چونکہ ہم نے ہر کسی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی آ کے یہاں پہ کر سکتا ہے؟ میں ذرا آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا جب آپ کو اپروچ کیا گیا کہ یہ ہم نے بکنگ کرنی ہے. دو باتیں کروں گا طلعت صاحب. ایک تو یہ، اگر آپ دیکھیں تو منظور پشتین کی جو پریس کانفرنس تھی وہ میں نے کروائی. دوسرا ہم نے کہا کہ یہاں ٹھیک ہے، ان کے شاید میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی پینشن کے ایشوز ہیں ان کی، وہ انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے، شاید اس ایشو پہ بات کرنا چاہیں. تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ پریس کلب میں اپنی گفتگو کرے، بات کرے. ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ تھا. دوسرا آپ کو یہ بات بتاؤں، میں پولیٹیکل ہونا نہیں چاہ رہا تھا. نیکسٹ ویک یہ کوشش کریں لاہور میں اسی طرح کا پروٹیسٹ کریں اور لاہور پریس کلب میں بھی پریس کانفرنس کریں. یہ وہ بھی پلان کر رہے ہیں. اچھا، یہ پولیٹیکل ایجنڈا کیسے سامنے آیا؟ جب میں باہر ان کو لے کے گیا، وہاں پر جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، وہاں پر نعرے بھی لگ رہے تھے، اور وہاں پر دیکھیے جرنلسٹ کو، میں اس بات کا قائل ہوں، مجھے 24 ایئرز ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں، اعزاز اور خبریں میں تھا، ہم اس وقت کے دوست بھی ہیں. یہ بتائیے کہ جب جرنلسٹ کوئی کوشچن کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کا آنسر نہ دیجیے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ نو آنسر، فائن، لیکن یہ حق کس نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پرسنل ہو، آپ اسے گالیاں دیں؟ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان کو اور اعزاز سید کو گالیاں دی گئی، جی بدترین قسم کی زبان، شرمناک قسم کی باتیں کی گئی، ہم دہرانا بھی نہیں چاہتے. یہ دہرانا بھی چاہتے. دوسرا یہ تھا کہ دیکھیے ہم نے کہا یہ پریس کانفرنس کریں گے کہ یہ نہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے شاید کسی کا راستہ روکا ہوا ہے، تو آپ کسی ایجنڈے پہ ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اس طرح نہیں کہ صرف بات کرتے ہیں، ہم نے پریکٹیکلی یہ شو کرنا ہے کہ پریس کلب میں واقعی آزادی اظہار رائے ہے. ہر شخص یہاں پر ملک کے کسی کونے سے بھی آ کر، آپ کو پتہ ہے لاپتہ افراد کی بھی ہم نے پریس کانفرنس یہاں پہ کروائی ہیں، منظور پشتین کی پریس کانفرنس کروائی ہیں، ریٹائرڈ یہ افسران تھے فوجی، ان کو بھی لے کے. اور یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر آپ کو کبھی جو گراؤنڈ ہے خالی نہیں ملے گا، ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں پر احتجاج کرتا ہوا نظر آئے گا کوریج کے لیے. صاحب آپ کو واپس آتے ہیں، تو یہ کیا تنظیم تمام ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندگی کرتی ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے. طلعت صاحب، یہ سب سے اہم سوال آپ نے کی کہ تمام ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندگی کرتی ہے. بالکل نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. یہ چند لوگ ہیں
جن کے پولیٹیکل خیالات ہیں، اور مجھے ان کے پولیٹیکل خیالات سے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بالکل ان کو رائٹ ہے جو مرضی پولیٹیکل خیالات رکھیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم تمام ایکس سروس مین کی نمائندہ تنظیم ہے اور یہ تمام ایکس سروس مین کی نمائندہ تنظیم ظاہر کر کے اپنا پولیٹیکل ایجنڈا نام لیے بغیر ظاہر کریں، تو اس کے اوپر میرا سوال کرنا بنتا ہے، اور آپ کا سوال کرنا اور پروگرام کرنا بھی بالکل بنتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ لوگوں کو ایک اندھیرے میں رکھ کے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ تمام ایکس سروس مین کے نمائندہ ہیں تو آپ کی ساری ہائرارکی کدھر ہے؟ ایکس سروس مین کے جو تمام باڈیز ہیں وہ کدھر ہیں؟ اور ایکس سروس مین ایکچولی اس تنظیم کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سابق فوجی ہیں، یہ ہمارے سابق فوجیوں کی جو تنظیم ہے یہ 2005 سے ایکٹیو ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی تھی، یہ بڑے محدود 2005 سے یہ پولیٹیکل چیزوں کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے کل، ٹھیک ہے، اسے عمران خان صاحب تو بالکل خوش ہو گئے ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جب 9 اپریل کو انہیں نو کانفیڈنس کے ذریعے ریموو کیا گیا، تو 10 اپریل کو جو ان سے پہلے چند بندے ملے تھے ان میں علی کلی خان بھی تھے، جو بنی گالا میں جا کے ان کے گھر میں، تو عمران خان صاحب تو ضرور خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے لیے یہ باہر نکل کے آئے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ تمام سولجرز جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، جن کے پینشن کے مسئلے ہیں، جن کی وہ ہاسپٹلز میں اپنی ان کے جو بلز کلیئر نہیں ہوتے، ان کے بچوں کا علاج، ان کی فیملیز کا علاج، ان تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ دیکھیں، یہ اپنی ایکس سروس مین کا، اپنے لوگوں کا آواز اٹھاتے، بہت اچھی بات ہوتی، یہ اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے تھے تو بالکل کہتے کہ جی ہم ہیں ایکس سروس مین ہیں، لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایکس سروس مین ونگ بنا لیا ہے اور اس میں آ گئے، تو بڑی اچھی بات۔ ذرا متی اس کے اوپر آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا۔ ایک تو تمام جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی نمائندگی نہیں کرتے، نہ ہی ریٹائرڈ فوجیوں کے، افسران نہیں کہنا چاہیے، فوجیوں کی نمائندگی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریشر گروپس کی ڈیمانڈز تو ہم نے دیکھی ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو ماورائے آئین بھی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں۔ تو آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آڈینس کیا ہے، وہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے تھے کہ جی یہ سارے کام کریں، یہ کون کرے گا یہ سارے کام؟ یہ ایگزیکٹلی میں نے یہ سوال آصف یاسین جو سیکرٹری دفاع تھے ان سے کیا بھی تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے وہ شور شرابہ مچ گیا، اور پھر جنرل علی کلی خان سے جب میں نے سوال کرنے کی یہی کوشش کی تو وہ جواب دیے بغیر چلے گئے۔ اب یہ ابہام رکھا گیا، اور یہ ابہام جان بوجھ کے رکھا گیا۔ اب کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو، وہ ان کی باقاعدہ مدد کرے، جیسے ان کی مدد 2018 میں کی گئی، اسی طرح اب یہ جو ریٹائرڈ ایکس سروس مین ہیں یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل نہ رہے، اسی لیے یہ سارا جو کیمپین ہے اور تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے یہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر ہے، دیکھیں 1990 کے عشرے میں جو بھی سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی، کبھی بے نظیر کو کرپشن کے الزام میں ہٹایا گیا، کبھی نواز شریف کو کرپشن میں الزام میں ہٹایا گیا، اور 2 دفعہ اس طرح یہ ہوا اور عدالتوں کو استعمال کیا گیا، کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں ایکس سروس مین جو 1990 کے عشرے میں ایکٹیو سروس میں تھے، یونیفارم میں تھے، اور یہ ان تمام سازشوں کا، ان میں سے زیادہ تر لوگ، میں سب کا نہیں کہوں گا، زیادہ تر لوگ ان تمام سازشوں کا حصہ رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ رہے ہیں، جو 1990 کے عشرے میں ہوئی اور پھر جنرل مشرف کے دور میں ہوئی اور پھر اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، جو پرانی جماعتیں ہیں، تو ان کے خلاف ان کی نوجوانی سے جو ہے ایک نفرت سی پیدا ہوئی ہے۔ تو اب ریٹائر ہونے کے بعد ظاہری بات ہے یہ کچھ ریٹائرڈ افسران کی طرح کچھ نون لیگ میں چلے گئے، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، ان کی طرح تو ان پارٹیوں میں نہیں جا سکتے، تو ان لوگوں نے عمران خان کو ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ لیا اور باہر آ کے اپنی ماضی کے جو آئین کی خلاف ورزی یہ لوگ کرتے رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ، لاشعوری طور پہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ عمران خان کی پارٹی میں آ کے انہی کا ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو ان کی نفسیاتی سچویشن کو سمجھنا ضروری ہے، اور پس منظر یہی ہے کہ زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوجی مارشل لاء میں ان 2 بڑی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف سازشیں کی، اور اب آ کے یہ ان میں سے کسی جماعت کو جوائن نہیں کرنا چاہتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ریٹائرڈ فوجی موجود ہیں، نون لیگ کے اندر بھی ریٹائرڈ فوجی موجود ہیں، اور دوسری جماعتوں میں بھی ریٹائرڈ فوجی موجود ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے، تجزیاتی طور پر ڈیلیبریٹ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جماعت کو جوائن کر لیں یا پی ٹی آئی کو اوپنلی جوائن کر لیں تو ان
کا یہ کلیم کہ ہم فوج کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے.